آج ہم بر صغیر کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جنہیں اکثر یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ کہانی ہے خان عبد الصمد خان اچکزئی کی، ایک ایسی زندگی کی جو اصولوں، آزادی اور اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے گزری۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، مجھے نوکری نہیں چاہیے بلکہ اپنے عوام کی آزادی چاہیے۔ یہ وہ جواب تھا جو انہوں نے ایک برطانوی افسر کو دیا جب انہیں اقتدار کا لالچ دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی۔ یہی ایک جملہ ان کی پوری زندگی کی کہانی کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے نا کہ آخر کوئی شخص آرام اور اقتدار کو ٹھکرا کر مشکلات سے بھری زندگی کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ آئیے خان عبد الصمد خان کی جدوجہد کے پیچھے چھپے اس محرک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی کہانی کے اس ایک لمحے سے، وہ لمحہ جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تصور کیجئے، سال ہے 1927 اور جگہ ہے چمن کا ریلوے اسٹیشن۔ ایک نوجوان وہاں ایک ایسا منظر دیکھتا ہے جو اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہندوستانی لوگ برطانوی فوجیوں کے جوتے پالش کر رہے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے اندر غلامی کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو اس ایک لمحے نے جس شخصیت کو جگایا، آخر وہ شخصیت بنی کیسے تھی؟ آئیے ذرا ان کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی ذہانت تو شروع سے ہی غیر معمولی تھی۔ سوچئے، صرف 7 سال کی عمر میں عربی اور فارسی زبانوں پر مکمل عبور حاصل کر لیا، اور پھر 1920 میں اسکالرشپ کا امتحان جیت کر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ یہ وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر ایک عظیم رہنما کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ تو وہ جو چنگاری ریلوے اسٹیشن پر بھڑکی تھی، وہ کئی دہائیوں پر پھیلی جدوجہد کی آگ کیسے بنی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن ایک بہت اہم بات بتاتی ہے۔ ان کی لڑائی صرف انگریزوں کے جانے تک محدود نہیں تھی۔ 1947 کے بعد حکومتیں تو بدل گئیں، لیکن اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ان کی جدوجہد وہ کبھی نہیں رکی۔ اب ذرا اس جدوجہد کی قیمت پر بات کرتے ہیں، اور یہ قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ 11 اپنی پوری زندگی میں وہ 11 بار گرفتار ہوئے، اور ان 11 گرفتاریوں کا مطلب تھا 22 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اس کو اگر دوسرے طریقے سے دیکھیں تو اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ انہوں نے آزادی کی جدوجہد کی پاداش میں قید میں گزار دیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، ایوب خان کے فوجی دور حکومت میں گرفتار ہونے والے وہ پہلے سیاسی قیدی تھے اور رہا ہونے والے آخری۔ لیکن قید کی دیواریں ان کے حوصلے کو قید نہیں کر سکیں۔ انہوں نے جیل کو ہی اپنی درسگاہ بنا لیا، 8 اعلیٰ تعلیمی امتحانات وہیں پاس کیے، اور خود کو ایک بہترین مترجم کے طور پر منوایا۔ قید کی تنہائی میں انہوں نے علم کا جو دیا جلایا، اس کی روشنی آج بھی قائم ہے۔ غزالی، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد اور سعدی جیسے عظیم مفکرین کے شاہکاروں کو اپنی زبان میں منتقل کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جسم کو تو قید کیا جا سکتا ہے، مگر ذہن کو نہیں۔ سوچئے، 1958 میں جب انہیں سزا سنائی گئی تو ان کے بچے رو رہے تھے۔ اپنے روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر ان کے منہ سے یہ تاریخی الفاظ نکلے، اس آزادی سے تو ان کے آقاؤں یعنی انگریزوں کی جیلیں کہیں بہتر تھیں۔ یہ جملہ اس گہری مایوسی کی عکاسی کرتا ہے جو انہیں نئی حکومتوں سے ہوئی تھی۔ تو اب آتے ہیں ان کی زندگی کے سب سے بڑے اصول کی طرف، وہ اصول جس پر انہوں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی زندگی میں ہر موڑ پر 2 راستے تھے۔ ایک طرف تھی طاقت، سرداری، کمشنری، گورنری، اور دوسری طرف تھی عوامی جدوجہد، قید اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کا کٹھن راستہ، اور ہر بار انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ جس طرح وہ جئیں اسی سادگی سے اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اتنا بڑا لیڈر، لیکن کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، اور اسی حالت میں ایک بزدلانہ حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن شاید اس جدوجہد کی سب سے بھاری قیمت ان کے خاندان نے ادا کی۔ ان کے بیٹے کی یہ بات دل کو چھو لیتی ہے کہ اسے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ صرف 6 ماہ گزارنے کا موقع ملا، اور وہ بھی تب جب وہ گھر پر نظر بند تھے۔ آخر میں یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف سمجھوتے ہیں، اصولوں پر قائم رہنے کی کیا قیمت ہے؟ خان عبد الصمد خان اچکزئی کی زندگی اس سوال کا ایک جیتا جاگتا اور بہت طاقتور جواب ہے۔